आप जो फ्रेंड फोन कर दिया पीछे पीछे भाई हमसे बात
تمام ساتھیوں سے گزارش ہے بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله
العظيم. اللہ 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 الصبح بدأ من طلعته والليل دجى من مفرده اللہ 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 اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچ آقا رب دی میں شانہ تھا اس شانہ تو شانہ سب بڑھیا اللہ 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 وہ نور جو طور پہ چمکا تھا جسے دیکھ کے موسیٰ بے ہوش ہوئے وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جیسے چمکے چاند ستاروں میں اللہ 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 سبحان اللہ. منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے. منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے. ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے. منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے. ہم کوشش نہ کریں یہ تو غلط بات ہے. زندگی زخموں سے بھری پڑی ہے. وقت کو مرہم بنانا سیکھیے. مرنا تو ایک دن ضرور ہے اب تو جینا سیکھیے. حافظ محمد اقبال صاحب صدر چڑیا گھر یہ وہ شخصیت ہیں ہم سے تو بہت سینئر ہیں. انہوں نے ایپکا کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. حافظ صاحب کا ملازمت 60 ایئر اب مکمل ہوئی ہے تو آپ ریٹائر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یہ سروس سے تو ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن ہمارے دلوں سے ریٹائر نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ان کو میں فخر الرحمان اظہر صاحب سے سیکرٹری جنرل پاکستان سے یہ درخواست کروں گا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے ہیرے جو ہیں وہ گھر میں نہیں بیٹھنے چاہیے. انشاءاللہ تعالی یہ فخر الرحمان اظہر صاحب سے درخواست ہے کہ یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں وائس چیئرمین ان کو اپوائنٹ کریں. یہ ہمارے ساتھ ایز اے وائس چیئرمین کام کریں جنوبی پنجاب میں. ابھی مجھے بہت ضرورت ہے ان کی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تندرستی دے. یہ ہمارے درمیان اسی طرح سدا خوش رہیں. یہ حافظ صاحب کے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے کہ یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ریٹائرمنٹ لی ہے. تو میں اس ڈپارٹمنٹ سے درخواست کروں گا کہ حافظ صاحب کے جو واجبات ہیں ان کو گھر بیٹھے دیے جائیں. ان کو دفتر کے بار بار چکر نہ لگانے پڑیں. یہ جنرل سیکرٹری صاحب ہیں یہ تو خود ورکر آدمی ہیں اور ان کی بہت مہربانی. آج کی اس جناب ڈاکٹر طارق صاحب، جناب حافظ اقبال صاحب، آج کے دولہا جناب بشارت علی چیمہ صاحب، الطاف بٹی صاحب، رؤف الرحمان صاحب اور میرے آل پاکستان PWD ورکر یونین کے ممبران اور عہدیداران، السلام علیکم. جس طرح تمام دوستوں نے کہا کہ حافظ صاحب ایپکا کے عہدیدار ہیں
मैं समझता हूँ ये अकेले ऐप्का के अहदेदार नहीं है, ये हमारे जितने भी चिड़ियाघर के दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं या दूसरे महकमों में दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं, उनके भी ये सदर हैं। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐप्का की खिदमत तो की है, लेकिन ज़्यादातर दर्जा चहारम की इन्होंने ज़्यादा खिदमत की है। और मैं आल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही मैं आल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन और जितने भी हमारे चिड़ियाघर के मेंबरान हैं या हमारे डॉक्टर तारक साहब हैं, अगर दौरान सर्विस हाफिज साहब से अगर कोई गलती होगी हो या किसी मुलाजिम से कोई झगड़ा हो गया हो या कोई गुस्ताखी होगी हो, मैं हाफिज इकबाल की तरफ से मैं माजरत खा हूँ, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ ताकि उनको अच्छे अल्फाज से रुखसत किया जाए। बाकी इंशाल्लाह हम हाफिज साहब के साथ हैं, इंशाल्लाह इनके साथ ही रहेंगे। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक दफ़ा फिर हमारे आल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन की तरफ से खुश आमदीद और अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़। कहूँ कि ऐप का जिस लेवल पर है तो वो फखरुर रहमान अजहर के बाद हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मेरे बड़े कायदीन भी बैठे हैं। तो आखिर में मैं बस इतना कहूँगा कि हाफिज साहब जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की अपने हिफ्ज़ व अमान में रहें, अल्लाह ताला की रहमत आप पर नाज़िल होती रहे और हमें न भूलिएगा। वमा अलैना। पुरवकार तकरीब जो हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब के एजाज़ में दी जा रही है, और मैं इनका मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को यहाँ मदऊ किया और मैं उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। इज़्ज़तमाब जनाब फखरुर रहमान अजहर साहब, सेक्रेटरी जनरल ऐप्का पाकिस्तान, मोहतरम जनाब तारिक महमूद साहब, क्यूरेटर बहावलपुर ज़ू, मोहतरम जनाब अवान साहब जो हमारे प्रेसिडेंट लोधरा डिवीजन के हैं, जनाब अल्ताफ़ भट्टी साहब, मोहतरम जनाब चीमा साहब और आमिर गौरी साहब और मुख्तलिफ महकमा खाई से ऐप्का यूनिट के जनरल सेक्रेटरी साहबान, सदूर साहबान, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने गुजारिश की कि आज हमारी तकरीब ये ऐप्का से हटके है और यहाँ पे हमने ख़ास तौर पर हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब के खिदमात को डिस्कस करना है। हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब एक ऐसे हमारे सिपाही हैं जिन्होंने आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के लिए अभियारी की और आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने मोहतरम जनाब हाफिज़ इकबाल साहब को बहुत इज्जत से नवाजा। आपके सामने है, अब तो ये दौर आ गया है व्हाट्सएप का और ये हमारे दीगर मैसेजेस हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ महकमा ज़ू में अपने सदारत के जो खिदमात अंजाम नहीं दिए, इन्होंने डिवीजन बॉडी के साथ भी एज ए प्रेस सेक्रेटरी, एज ए सदर बहावलपुर डिवीजन, और इन्होंने और भी कई ऐसे एजाज़ात के साथ इनको ऐप्का ने नवाजा। आज इस तकरीब के हवाले से हमें दिली तौर पर एक थोड़ा सा रंजिश भी है कि हमारे एक साथी एक ऑफिस के सदर थे और बहुत अच्छा इंतज़ाम चला रहे थे। ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, जो मुलाजिम हुआ है उसने एक दिन रिटायर होना है, लेकिन इनकी खिदमात को हमेशा आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और हमारे जैसे पुराने साथी हमेशा इनकी खिदमात को याद रखेंगे। इन्होंने रात दिन मेहनत करके आल पाक जो अगराज़ व मकासद थे उनको आने वाले हमारे नए जो ओहदेदारान थे उन तक पहुंचाया और अपनी कारकर्दगी को भी नुमाया रखा। हमेशा हमारे मरकज़ में और सूबे में जो भी हमारी तहरीक चलती थी, ये हाफिज़ साहब के यूनिट को एजाज़ हासिल था कि काफ़िला चाहे इस्लामाबाद का हो
या लाहौर का हो, वो जू यूनिट से ही यहाँ से रवाना होता है। इनकी इन खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हाफिज इकबाल साहब, हम आपको हरगिज़ नहीं भूलेंगे। आपकी खिदमत हमारे लिए मशअल राह होंगी और आने वाले हमारे अक्का के अहदेदारान हम ये कोशिश करेंगे कि वो आपकी तदकीन करें। मैं इनको इनकी भरपूर सर्विस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन पे इनकी खिदमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सराहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे और अल्लाह ताला इनको जिस तरह हमारी यहाँ पे प्रपोजल दी गई है कि आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन पे जैसे सीनियर हमारे नुमाइंदगान की ज़रूरत होती है, तो अगर ये हमारे साथ शामिल हो जाएं तो मैं भी अपने तय फ़खर रहमान अज़हर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी जनाब हाफिज इकबाल साहब को एज ए चेयरमैन आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के लिए नामजद फरमाएं। और मैं दिल की अता करें से एक दफ़ा फिर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हाफिज साहब के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब चाहे अपने भाई का घर हाजिर है, तशरीफ ला सकते हैं। इनका और मेरा जो ताल्लुक है वो हमेशा कायम रहेगा। ताज़ीज़, अल्लाह हाफ़िज़। खसूसन फ़खर रहमान अज़हर साहब, डॉक्टर साहब, राना रई साहब और रऊफ़ुर रहमान साहब और मेरे दीगर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ मोहम्मद इकबाल और मेरी सर्विस का जो दौरानिया है वो तकरीबन एक जैसा ही है। जब मैं इस महकमे में अपॉइंट हुआ, दरअसल मैं महकमा लाइफ स्टॉक में चला गया और ये महकमा वर्ल्ड लाइफ में आया। तो महकमा लाइफ स्टॉक उस वक्त वर्ल्ड लाइफ और महकमा लाइफ स्टॉक एक ही प्लेटफॉर्म हुआ था। ये दो भाई होते थे। तो हाफिज़ साहब के पास आना जाना रहता था, तो इनके साथ हमने ऐपका में शमूलियत अख्तियार की। आज जिस मकाम पे ऐपका पहुंची हुई है उसमें हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब का बहुत बड़ा किरदार है। जब हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे होते थे तो उस वक्त कंट्रीब्यूशन तो हुआ नहीं करता था, ठीक है ना, आज भी नहीं है, ना होने के बराबर है। तो हाफिज़ साहब उस वक्त भी अपनी जेब से ही खर्च किया करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों को रूह अफ़ज़ा पिलाना, पानी पिलाना, ठंडा पानी पिलाना, खिदमत करनी, हार पहनाने, हाफिज़ साहब की बड़ी खिदमत है इस सिलसिले में। तो मैं हाफिज मोहम्मद इकबाल, जनाब यार आवाज़ निकालो, क्या हो गया ऐसे मौके रोज क्या जनाब हाफिज मोहम्मद इकबाल जनाब हाफिज मोहम्मद इकबाल। हमारे पास जो इस रूह ने हमें इज्जत दी, हमें बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, वो शायद किसी और महकमे में नहीं थी। हम जब भी यहाँ आते हैं आप लोग हमारा बड़ा पुरतगवार इस्तकबाल करते हैं, हमें हार पहनाते हैं, हमें इज्जत देते हैं। हम आपका बेहद शुक्रगुजार हैं और हाफिज़ साहब के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी बाकी आइंदा जो ज़िंदगी है वो उनको सुकून गुजारे। और ये जब भी हमारे दफ्तर में जाएंगे, किसी की दफ्तर में जाएंगे, हम भी इनको उसी तरह से इज्जत देते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्विस में आना और सर्विस से जाना मेरा ख्याल है कि निज़ाम दुनिया का हिस्सा है। इसी तरीके से इंसान दुनिया में आता है और इसी तरीके से इंसान ने चले जाना। तो हाफिज़ साहब ये मामूल का काम है और मैं समझता हूँ कि आपने जिस नेक नीति के साथ यहाँ पे काम किया है, आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो मैंने पहले नहीं सुनी थी। अब आइडिया हो गया है कि आप लोगों ने काफ़ी मसाइल और मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी तंजीम साजी में अपना किरदार अदा किया है। बाकी रही बात अपनी इस फ़राइज़ के हवाले से, तो आप एक माशाल्लाह आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसने एक जिंदा चीज़ की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आपने तो माशाल्लाह इस ट्रस्ट पे रहते हुए बड़ी सारी जानों की हिफाजत की है। इससे बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है, क्योंकि ये कैद जानवर परिंदे ये हमारे रहम करम पे हैं। हम इनको जो मर्जी करें
ان کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہی چھوڑا ہوا ہے. تو جہاں تک میں نے فیل کیا آپ نے ماشاءاللہ راشن کمیٹی کے ممبر ہوتے ہوئے بھی اچھے کام کیے ہیں اور کسی کے ساتھ لین لپٹ والی کوئی بات نہیں ہوئی. بڑا اچھا آپ نے یہ نظام چلایا. باقی سروس کے دوران ہر پوسٹ کی ایک اپنی اہمیت ہے, اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے سم ٹائم. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جس طریقے سے مکان کی تعمیر میں اینٹ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے, اسی طریقے سے ایک وہی اینٹ ہوتی ہے جس پہ ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک وہی اینٹ ہوتی ہے جس پہ ہم فلش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی عطا فرمائی ہے, کرم نوازی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا اور مختلف شعبوں میں مختلف منصبوں پہ برجمان کیا. تو میری تو کوشش آپ صاحب آپ کے ساتھ یہی رہی ہے کہ سارے معاملات ماشاءاللہ آپ نے میرے ماتحت پہلے ٹینیور میں بھی کام کیا ہے, کبھی مجھے کوئی شکایت شکوہ کا موقع نہیں ملا. ہاں بالکل یہ بات ضرور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ 6 کی پوزیشن میں ہے, اس کے لحاظ سے چیزیں ہو جاتی ہیں اوپر نیچے. اس کا قطعی مقصد نہیں ہوتا کہ اپنے ماتحت کے اوپر کوئی زور زبر آزمانا. آپ نے ماشاءاللہ عزت دی اور آپ عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ادارہ سے رخصت فرما رہے ہیں. اور پہلے بھی یہ چڑیا گھر آپ کا تھا, ابھی بھی آپ کا ہے. آپ کی خدمات میرا خیال ہے کہ یہ پورا ملازمین اتحاد مستفید ہوتا رہے گا. باقی رہی بات کنٹریبیوشن کی, وہ تو ہوگی آپ کے فرائض تک. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی ہماری کنٹریبیوشن ہونی چاہیے جو ہمارے پیچھے ہماری یادیں چھوڑ جائے. تو آپ نے اپنی تنظیم سازی میں بھی بڑا ماشاءاللہ رول کردار ادا کیا ہے اور اپنے فرائض میں بھی اچھے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آنے والے وقت میں آسانیاں پیدا فرمائے. جو اس ادارے سے منسلک آپ کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اور یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بڑے سارے ان کے اوپر مسائل آئے ہیں اور آپ نے بڑا ماشاءاللہ صبر و تحمل کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے اس سارے ہیر پھیر کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نوبت تک باعزت طریقے سے ریٹائر ہونے کی ہمت دی. اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کو ایسے ہی با ہمت رکھے. ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ شاید اپنے ڈیوٹی کے دوران آپ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اگنور کر پائے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ اپنے رفیقہ حیات کے ساتھ ٹائم گزاریں, ان کی جو یادیں ہیں آپ کے ساتھ ان کو تازہ رکھیں, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, بہت ساری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہوئی. اللہ حافظ. یہ تھے جناب دوسرے بندہ اسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب فخر الرحمان اظہر صاحب, جنرل سیکرٹری آپ کا پاکستان, جناب طارق محمود صاحب, ڈاکٹر صاحب اپنا یونائٹڈ چڑیا گھر, جناب سلطان علی عوان صاحب, حافظ اقبال صاحب, جناب رفیع الرحمان صاحب, ارشاد علی چیمہ صاحب, الطاف بھٹی صاحب, ڈاکٹر عامر غوری صاحب, تمام میرے دوست میرے بھائی جتنے بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں بہت بہت ڈبل سے اور اس کے علاوہ باہر سے, میں ان کو خوش آمدید بھی کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم دوستوں. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ تقریب جو ہے حافظ عمر اقبال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے. دوستوں میری کوشش یہ ہوتی ہے, میں چونکہ ریٹائرمنٹ پہ ہوں لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ میری ہر ممکن کوشش ہوئی. تقریباً 26 سے 28 سال میں نے جناب فخر الرحمان اظہر صاحب کی قیادت میں نے پوری ہر ممکن کوشش کی ہے. میرا چولیزوائن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے کا میرا تعلق ہے الحمدللہ. میرا وہاں پر بہترین یونٹس ہیں, میرے دوست ہیں وہاں پہ. تو ہم ہمیشہ اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش رہی ہے کہ ہماری ہم تنظیم کو مضبوط کریں.
अब ये देखें कि इस्लामाबाद से आने जाने का खर्चा, और जब भी मुझे फ़खर साहब ने या जिस दोस्त ने बुलाया मुझे वहाँ से, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पढ़ता है और रोज़ी के मामला भी होते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हमारे सूबाई प्रोग्राम हो, हमारे मरकज़ के प्रोग्राम हो, जो मुझसे होता है मैं मैक्सिमम कोऑर्डिनेट भी करता हूँ और डोनेट भी करता हूँ। ये सब दोस्तों को पता है और ये मैं एहसान नहीं करता, ये मेरा इखलाकी फ़र्ज बनता है। चूँकि मैंने तकरीबन 28 साल मेरा दफ्तर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी था और वहाँ पर अब तकरीर लंबी होती है, वहाँ पर हमारी तंजीम जो होती थी लेबर यूनियन होती थी, और जो हालात हमने फेस किए उस वक्त और जिस तरह से हमारी सस्पेंशन होती थी हमें पता है। लेकिन जनाब फ़खरुर रहमान अज़हर साहब की मेहरबानी है कि इन्होंने हमें अगर ब्रीफ किया और हमें समझाया, जिसकी वजह से हम लोग एप्का में शामिल हुए, और उसका सिलसिला ये है कि हमने सैकड़ों बंदे वहाँ प्रमोट करवाए हैं एप्का के इस प्लेटफार्म की वजह से। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है एप्का के साथ मुखलिस और मुखलिस रहेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज़ इकबाल साहब हमारे बेहतरीन दोस्त थे, इनकी इंतहाई खिदमत है। एप्का के हवाले से मैं बात करूँगा कि 27-28 साल आप यकीन करें कि जब भी हमारे प्रोग्राम मरकज़ के होते थे या सूबे के होते थे, हम जब भी गुजारिश करते थे या प्रोग्राम हमारा यहाँ आता था तो यहाँ से दर्जनों लोग हम लेकर लाहौर भी जाते थे और हम इस्लामाबाद भी। सेक्रेटरी जनरल एप्का पाकिस्तान मोहतरम जनाब डॉक्टर तारिक महमूद साहब, ये लोग अगली लाइनों में हमारे साथ होते थे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्लेटफार्म ऑल पाकिस्तान क्लब एसोसिएशन का है, ये तमाम दोस्त इसमें मुतहिद हैं और इंशाअल्लाह ताला मुतहिद रहेंगे। हाफिज़ इकबाल साहब की खिदमत मैं कहता हूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि जो यहाँ पर कहूँ कि हर लिहाज से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने जू के अंदर जो इन्होंने यहाँ पर खिदमत की, जो ड्यूटीज जो इन्होंने अंजाम दी, इंतहाई ईमानदारी के साथ अंजाम दी है, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। और इसको हमारे ऊपर मैं दुआ करूँ इकबाल साहब के लिए, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में और सेहत में अपने ईमान में रखे। और आप दोस्तों से भी मेरी गुजारिश ये है कि आप तमाम दोस्त हाफिज़ साहब जिस नक्शे कदम पर चलते रहे हैं आप उसको फॉलो करें। हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उनके साथ हमें उनकी खिदमत भी लेनी है। मैं फ़खर साहब ने गुजारिश की है, तो मेरी गुजारिश ये है कि उनकी खिदमत से फ़ायदा उठाया जाए, उनके मशावरत से फ़ायदा उठाया जाए। तो मेरी दुआ है मैं हूँ, अल्लाह ताला उनको जान पे रखे, उनको अपने ज़ुबान में रखे, उनको ज़िंदगी और सेहत दे और इस दफ्तर को कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चिड़ियाघर बहावलपुर। मैं आगे करना जनाब बशारत अली चीमा साहब SVP एप्का पंजाब, जनाब अल्ताफ़ अहमद भट्टी साहब डिवीज़नल सदर एप्का ज़िला, डिवीज़नल सदर एप्का बहावलपुर डिवीज़न, और बाबाए एप्का हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब और दीगर मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं गला भी ख़राब है, लेकिन हाफिज़ साहब की मोहब्बत और उनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। रिटायरमेंट उनकी हो चुकी है और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने अपने महकमा में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है और एप्का की भरपूर उन्होंने खिदमत की है। वो उस वक्त से एप्का के साथ है जब सोशल मीडिया नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ बहुत काम किया है। मैं उनको ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो फ़खरुर रहमान अज़हर साहब की टीम का एक बहुत हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और इंशाअल्लाह जैसे बशारत अली चीमा साहब ने फरमाया है कि उनको एप्का में रहना चाहिए, मैं भी तायद करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इनको जनूबी पंजाब में एक अहम ओहदा दिया जाए ताकि ये पहले की तरह इस ओहदा को इस्तेमाल करते हुए एप्का की मज़ीद खिदमत कर सकें। मैं हाफिज़ साहब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको उनकी बकिया लाइफ जो है अच्छी तरीके से गुजारे और उनको इसी तरह सेहतमंद रखे और हमारी दुआएं उनके साथ। हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। मेरे प्यारे फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र पंजाब
जनाब फ़खरुर रहमान अज़हर साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान, जो हाल ही में चंद दिन पहले नौशहरा में अपने दोबारा सेक्रेटरी जनरल बनने पर वो अपना हलफ उठाकर आए हैं और रात ही पहुंचे हैं। सीधा इधर आने पर हम उनको खुशआमदीद कहते हैं। सवेरे जनाब डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब और मेरे सीनियर कायदीन ऐप का व जुमला मेम्बरान और मेरे चिड़ियाघर के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हाफिज मोहम्मद इकबाल सदर चिड़ियाघर यूनिट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला की करम नवाजी से वो आज बाइज्जत तौर पर ही यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, लेकिन उनको मैं बावर कराना चाहता हूँ कि वो महकमे से तो रुखसत हो रहे हैं, हमारे दिलों से वो रुखसत नहीं हो रहे। इंशाअल्लाह उनको हम कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। जिस तरह ये सर्विस में थे, अब भी जब भी आएंगे किसी महकमे में भी, तो उनको वही इज्जत बल्कि उससे बढ़कर इज्जत देंगे। और मैं अगर इन ऐप्का में इनकी अनथक मेहनतों और आप लोगों की जान जनाब फ़खरुर रहमान अज़हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इंतहाई खूबसूरत तकरीब का आगाज अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू हुआ, जो बड़ा गफूर रहीम है, जो हम सब से अजीम है, हम सब का पालनहार है। बलगल उलाबे कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। जीवकार मेहमान खसूसी जनाब इज्जतवाब चौधरी तारिक साहब, क्यूरेटर चिड़ियाघर बहावलपुर, चेयरमैन ऐप का पंजाब राना वली सुल्तान साहब, वाइस चेयरमैन ऐप का जनाब सरदार रोशर रहमान खान साहब, सीनियर नायब सदर ऐप का व सेक्रेटरी जनरल ऐप का साउथ पंजाब जनाब चौधरी बिशारत अली चीमा साहब, सीनियर नायब सदर ऐप का सदर ऐप का जिला लोधरा जनाब सुल्तान अली अवान साहब, डिविजनल सदर ऐप का बहावलपुर जनाब अल्ताफ अहमद भट्टी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे बड़े भाई मेहरबान सीनियर नायब सदर जनाब आमिर हुसैन गौरी साहब, सदर ऐप का पोल्ट्री फार्म जनाब चौधरी इम्तियाज खालिद साहब, सदर ऐप का औकाफ सरदार तारिक खान साहब, हमारे हबीब बैंक लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट जनाब जाहिद भाई, और आज की तकरीब के मेहमान एजाज जनाब लायक सद एहतराम चौधरी मोहम्मद अफजल महमूद साहब, मरकजी जोनल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान PW वर्कर यूनियन ख्वाजा उमैर साहब, जनाब शाहिद हफीज साहब सदर क्लास 4 एसोसिएशन, और दीगर मेरे मुअज़्ज़िज़ कायदीन, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मेजबान सदर जनाब हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब, जनरल सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अतर तारिक साहब, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजिम। मैं सबको मालूम है कि ये तकरीब 14 तारीख को होनी थी, लेकिन 13 तारीख को हमें खैबर पख्तूनख्वा में अमीर मकाम साहब जो स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी तरफ से और वजीर तालीम अब्दुल खटक साहब, वली खान, ये जितने भी उनके सियासतदान थे, उन्होंने में 13 तारीख को
ہمیں خیبر پختونخوا میں ٹائم دیا اور حلف کی تقریب کے سلسلے میں اور دیگر خیبر پختونخوا کے اضلاع میں نے وزٹ رکھا تھا کہ میں اپنے قائد جناب سید فضل غفار باچا صاحب کو سلام کرنے جاؤں گا. وائس چیئرمین ایپکا پاکستان حاجی ہدایت اللہ صاحب ہو یا صوبائی صدر وزیر زادہ صاحب ہو, جنرل سیکرٹری جناب سجاد خان صاحب یوسف زئی ہو اور وقاص خان امرزئی کہ جتنے لوگوں کے دعوت نامے تھے, تو میں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ میں نے خیبر پختونخوا کا دورہ کرنا ہے. میں نے حافظ صاحب سے کہا تھا کہ بہاولپور میں اب الحمدللہ الطاف بھٹی صاحب, عامر غوری صاحب, بشارت چیمہ صاحب اور دیگر جتنے بھی میرے ڈویژنل عہدیداران ہیں ایک خوبصورت انداز کے ساتھ, شاہد نعید صاحب کی کوریج ہوتی ہے ہر جگہ پر, وہ تقریب سنبھال لیں گے. لیکن 2-4 دنوں کی بات نہیں, قصہ بہت پرانا ہے. میری اس ادارے کے ساتھ بہت پرانی رفاقت رہی ہے, بہت پرانی محبت رہی ہے. ہر مشکل گھڑی میں ایپکا بہاولپور ڈویژن چڑیا گھر کے ساتھ رہی اور چڑیا گھر ہر مشکل گھڑی میں ایپکا بہاولپور ڈویژن کے ساتھ رہا. حافظ صاحب نے جتنا اچھا وقت گزارا, آج حافظ صاحب سے بات کریں گے, تنظیم کو گھر ٹچ کریں گے, وہ ناقابل فراموش ہے. ہمارے کیوریٹر صاحب جس انداز کے ساتھ حافظ صاحب کی خدمات کا ذکر کر رہے تھے, یا میرے مرکزی اور صوبائی قائدین ڈویژنل عہدیداران حافظ صاحب کا ذکر کر رہے تھے, عامر بھائی نے اپنا دورانیہ بتایا. یقین کیجئے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑے مشکل حالات میں, طارق بھائی آپ کو پتہ ہے, مشکل سے مشکل حالات میں میں کبھی شکستہ دل نہیں ہوتا. بڑی مشکل حالات آئے, چاہے پرچے ہوئے, 6-7-8 لگا, دہشت گردی کیسز ہوئے, ادھر بھی پرچے ہوئے, جہاں جہاں 144 کی وائلیشن, 500 کہ حافظ صاحب کی راشن پر ڈیوٹی, حافظ صاحب کی گوشت پر ڈیوٹی ہوتی تھی. عامر بھائی مجھے بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے, میں نام نہیں لے سکتا, مجھے کہا گیا کہ ہماری بیٹ مات شاپنگ کے لیے جاتی ہے, وہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فخر آپ کا بڑا معتقد ہے, اسے کہیں کہ حافظ اقبال کو کہے جب گائے بیع ذبح ہو تو ذرا آنکھ ادھر کر لیا کرے. میں نے کہا جی تعمیل ہوگی, یہ کوئی کام ہے؟ ایک گائے ذبح اور گوشت کے وقت میں حافظ صاحب, کیا میں حافظ صاحب کا پورا چہرہ ادھر کر دوں گا؟ میں نے کہا حافظ صاحب آپ کلمہ سنائیں. حافظ صاحب نے مجھے کلمہ سنایا. میں نے کہا حافظ صاحب کلمہ رسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خدا اور قرآن کا میں آپ کو حلف دیتا ہوں کہ اگر آپ نے میری بات مانی تو آپ پر عذاب الہی نازل ہوگا, آپ پر بھی اور مجھ پر بھی ہوگا. اگر آپ نے میرے کہنے پر ایک قطرہ خوراک کا, ایک بوٹی کسی جانور کی کام کی تو روز معاشر میرے بیٹے محسن اور آپ کے بچوں کا گوشت جانور کھائیں گے اور کوئی نہیں کھائے گا. اور حافظ صاحب نے ایسا وقت گزارا, چاہے وہ کرنل تھا انٹیلیجنس کا, چاہے کوئی میجر تھا, چاہے کوئی بڑے سے بڑا حاکم وقت تھا. میں یہ سمجھتا ہوں خدا کی قسم حافظ صاحب نے جتنی ایمانداری کے ساتھ وقت گزارا ہے, حافظ صاحب کے متعلق میں سیکرٹری صاحب سے بھی بات کرتا ہوں, میں کسی اپنی ذات کے لیے بھی نہیں کہتا کہ شاید مجھ میں کمی ہو سکتی ہے, میں نے غلطی, میں 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہوں, میں ٹکے کا کام نہیں کرتا, یہ تو حلال نہیں ہے. حافظ صاحب جتنی تنخواہ لیتے ہیں اتنا کام ضرور کرتے ہیں, یہ حافظ صاحب کی عظمت کو سلام ہے. میں بارہا کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے حافظ صاحب دن ہو رات ہو انہوں نے تنظیم کی بہت خدمت کی ہے. میں اس یونٹ کے ہر ملازم کا ممنون بھی ہوں, مقروض بھی ہوں, اور مجھے امید ہے یہ آج آپ کے بخاری صاحب نہیں ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, یا تو وہ میرے خیال ہماری باتوں سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں. بخاری صاحب جس کی عزت کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں, میرا پیغام جانا چاہیے اس تک. ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب آپ اتنے بڑے افسر نہیں ہیں کہ میں کسی بھی منصب دار کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں اور وہ آپ کو بہاولپور سے روانہ نہ کرے, پھر میں ایپکا بھی چھوڑ دوں گا. آج آپ کو آنا چاہیے تھا, ایک ہی صف میں کرے. آپ تو دیندار آدمی ہیں, میں تو اس دن آپ کی بڑی تعریف کر کے گیا تھا کہ آپ تو بہت دیندار آدمی ہیں, آپ کا نام آپ سید بھی ہے, سید علی عثمان بخاری ہے. آپ نے سیکرٹری صاحب کو اہمیت دی, غریب آدمی کو الوداع کہنے کے لیے آپ کے پاس ادھر بیٹھے اور آپ نہیں ہے, تو ہماری صحت پہ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دیکھیں ہمارے پاس کیوریٹر صاحب بھی تو بیٹھے ہیں نا. آج حضرت علی کی قول کو زندہ کیا ہے طارق صاحب نے کہ اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ وہ انتھک محنتی ہمارے لیڈر ہیں کہ ان کو ایپکا نے جس وقت کال کی اسی وقت چند منٹوں میں چند لمحوں میں ہمارے پاس آئے ہیں. اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج میری گھر کی یہ پریشانی ہے, آج میرے ساتھ یہ پریشانی ہے. انہوں نے ایپکا کے لیے بہت کام کیا ہے جس کے ہم مشکور ہیں. آج اگر میں یہ کہوں کہ ایپکا جس لیول پر ہے تو وہ فخر الرحمان اظہر کے بعد حافظ محمد اقبال صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا, میرے بڑے قائدین بھی بیٹھے ہیں. تو آخر میں بس اتنا کہوں گا, انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے. بہت شکریہ. کہ میرے مقدمات 50% عمران خان کے برابر ضرور ہوں گے, پورے نہیں ہو سکتے. میں سمجھتا ہوں مجھے اس وقت احساس ہوا جب میں عمرے کے لیے پہلے سیکورٹی کلیئرنس ہوا کرتی تھی, اور ایک ادھر وحید بھائی کے گھر کے ساتھ ایک دفتر تھا پولیس لائن میں, تو میں ادھر جب اجازت لینے کے لیے گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر عمرے کے لیے جا رہا ہوں, ایپکا بھیج رہی ہے, تو جب وہ 144 کی وائلیشن کی لسٹ مرتب ہوئی, پھر یہ 6780 کا ذکر آیا, چڑیا گھر کا بھی, ایجوکیشن کا بھی, بورڈ کا بھی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا. عدالت میں نعرہ مارا ہے تو 144 لگ گیا, وائلیشن اس کی لگ گئی. کار سرکار میں مداخلت, بہت سارے معاملات تھے. تو میں نے ان کا کہا, میں نے کہا جی میں تو اللہ کے گھر عبادت کرنے جا رہا ہوں, میں وہاں کون سا ایپکا بنانے جا رہا ہوں. تو یہ جتنے بھی مشکل حالات رہے, جتنے بھی تنگ دستی کے حالات رہے, میں سمجھتا ہوں کہ چڑیا گھر کا حافظ صاحب کی قیادت میں نہ بھولنے والا. تو جتنے مشکل حالات رہے, ڈی سی صاحب کے مذاکرات, کمشنر سے مذاکرات, احباب اقتدار سے ملاقات, کسی منسٹر سے ملاقات, اور بعض اوقات تو ہمارے مطالبات پورے ہو جاتے تھے تو ہم زندہ باد کہہ دیتے, بعض اوقات اکثر اوقات مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پریشان میں نہیں ہوتا تھا. جو سچی بات آپ سے کرتا ہوں, دل سے جس بات کا اظہار کرتا ہوں. عامر بھی میں اس وقت ضرور, اس وقت یقین کیجئے کہ دل افسردہ ضرور ہوتا ہے. میں اشرف امان کے متعلق کہا تھا, اسی طرح دیگر دوستوں کے متعلق کہتا ہوں, جب حافظ اقبال جیسے لوگ ریٹائر ہو رہے ہو تو یہاں دل ضرور افسردہ ہوتا ہے. اشرف بھٹی صاحب ہوں, حافظ اقبال صاحب ہوں, اشرف امان صاحب ہوں, یا جتنے بھی میرے پرانے ساتھی میرے سرپرست رہے ہیں, میرے ساتھ تعاون کیا ہے, تو میں یقیناً اس وقت دل شکستہ ضرور ہوتا ہوں. لیکن میں آپ کو اس بات کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی نہ دو نمبر کا ساتھ دیا ہے, نہ 2 نمبری کی ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, نہ 2 نمبر کا ساتھ دیا ہے, نہ 2 نمبری میں نے کی ہے. میں نے اور میری ٹیم نے جو یہاں پر بیٹھی ہے, آپ کے سامنے میرے عہدیدار بیٹھے ہیں, طارق صاحب, ہم نے خدا کی قسم عبادت سمجھ کر لوگوں کی خدمت کی ہے, عبادت سمجھ کر. اور کبھی بھی ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دی. میرا بیٹا مجھے 1 گھنٹہ رات ملا ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, 1 گھنٹہ صرف. یہ اس کی ڈیوٹی ایسی سخت ہوتی ہے. کے لوگ اتنے بے غیرت نہیں ہیں. ہم جب لڑتے ہیں تو پھر یہ صحرا کی زمین کی ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں کہ ریگستان کی ریت گرم بھی بہت ہوتی ہے, ٹھنڈی بھی بہت ہوتی ہے. جب عزت کا معاملہ آ جائے, غیرت کا معاملہ آ جائے, پھر ہم کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے. تو مجھے یہ توقع تھی, میں اسلام آباد سے خیبر پختونخوا سے ادھر پہنچا ہوں. ہمارے کیوریٹر صاحب ادھر, ہمارے کیوریٹر صاحب تو بیٹھے ہیں, ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب جو ہمارے یہاں کے انتہائی اچھے منصبدار ہیں, مجھے ان سے توقع تھی کہ آپ ضرور آئیں گے. سیکرٹری صاحب سے کہہ سکتے تھے, اور بڑی خوشی ہوتی مجھے کہ اگر آپ, میرا ایمان ہے, اگر آپ سیکرٹری صاحب سے نہیں کہتے کہ ہم نے 4 ملازمین کو ریٹائر کر رہے ہیں, ان کو پھول پیش کرتے ہیں, خدا کی قسم آپ کے سیکرٹری صاحب ہی ادھر ہوتے, میرا ایمان ہے. اگر آپ خوشامد نہ کرتے, ہم تابعداری نہ کرتے, تو میں سمجھتا ہوں لاہور کے لوگوں کو. تو چڑیا گھر کے لوگوں, میری آپ سے یہی فریاد ہے. میں نے آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ
کوئی بھی چارٹر آف ڈیمانڈ ہو. یہ مجھے کہا گیا کہ یہ کوئی 4 شیٹیں ہیں 4 ملازمین کے. چھوڑے یار اس کو یہ ہوتا رہتا ہے, ہم دیکھ لیں گے. الطاف بھٹی صاحب اور بشارت صاحب ذرا دیکھیں یہ کیا 4 شیٹیں ہیں, اس کو آپ دیکھیں ذرا, اور اپنا ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات کریں, انہیں کہ ہاتھ ہولہ رکھیں. یہ بہاولپور ہے, ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم سب کا پالیسی پہ آ جائیں. تو اب وہ حالات نہیں ہے. اس وقت تو آپ کے لیفٹیننٹ تھے اور ان کے رشتہ داریاں پتہ نہیں کہاں تک تھی. مجھے اٹھایا بھی ایسا کرنے لگے, میرے اصولوں پر سودے بازی کوئی نہ کرا سکا, مجھے نہ کوئی خرید سکا, چاہے بند کمرے میں میں رہا, ایسی جگہ پر بھی رہا جہاں اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہاں بھی میں نے آپ کا سودا نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہاں بھی میں ڈر جاتا تھا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ ہم بڑھاپے میں یار, اب میں کہتا ہوں میری عمر کا لحاظ کرو, میرے منصب کا لحاظ کرو, کہ ہم نہیں چاہتے کہ بہاولپور کا امن خراب کرے. لیکن یہ چیزیں جو ہے کیوریٹر صاحب آپ بھی دیکھیں اس کو, یہ مجھے آپ سے بڑی ٹھنڈی ہواؤں کی توقعات ہے کہ یہ جو روزانہ لکھت پڑھت شروع ہو جاتی ہے, یار خدا کا خوف کرو, اس میں کیا حق سچ ہے, کیا یہ موسمی اثرات کے تحت ڈپارٹمنٹ چلتا ہے. جون کے مہینے میں آپ کی کیا یہاں آمدن ہوگی, جولائی کے مہینے میں کیا آمدن ہوگی, پھر عید کے دن آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے, پھر اس پر بھی نگاہ ڈالے کہ آج کیوں زیادہ ہو گئی ہے. تو بھائی رمضان شریف آ رہا ہے, آپ پھر اس کو بھی پڑھیں. آپ پچھلے رمضان کو دیکھ لیں یا ڈیٹ وائز آپ دیکھ لیں. میں کسی کرپٹ آدمی کو سپورٹ نہیں کرتا, مگر اتنی جرت بھی کسی کو نہیں دیا کوئی میرے ملازم کو تکلیف پہنچائے اور بہاولپور ڈویژن سکول سے بیٹھے. یہ بھی برداشت ہم نہیں کریں گے کسی صورت میں, یہ بھی ہم برداشت نہیں کریں گے. ہمارے پاس آج دیکھیں PWD ورکر یونین ہے, ملی فیڈ ہمارے پاس بیٹھی ہے, آپ جواب دیں ان سے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنا رؤف الرحمان صاحب جو وائس چیئرمین جہاں پر ہوتے ہیں, جناب بشارت علی چیمہ صاحب ساؤتھ پنجاب کی جنرل سیکرٹری سینئر نیب صدر ہیں, الطاف بھٹی صاحب آپ ایک اختر صاحب کو لے لیجیے گا. تو یہ سارے مل کر جو ہے نا یہ جا کر اپنا علی عثمان بخاری صاحب سے ملاقات کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ 4 شیٹوں کا معاملہ ہے. کوئی ثبوت ہے تو ہمیں دکھائیں, ہم بلکہ آپ نہ بندوبست کریں, کرپٹ آدمی کا ہم بندوبست کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی کہ آپ کو جب بھی بلائے آپ نے بڑی محبت کا اظہار کیا, طبیعت ناسازی کے باوجود بھی, اور ڈویژنل عہدیداران PWD ورکر کی قیادت اور ان کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ انہیں جہاں بھی رکھے خوش و خرم رکھے, اللہ میاں ہمیشہ انہیں آباد و شاد رکھے. میری سب سے گزارش ہے کہ زوردار کم از کم 1 منٹ حافظ صاحب کے لیے زوردار تعلیم ہے, زوردار حافظ صاحب کی تعلیم. کہتا ہوں ہر آدمی کو حافظ اقبال کا دل دکھاتے ہوئے لحاظ کرنا چاہیے کہ حافظ صاحب کے بچے حافظ قرآن ہیں, حافظ صاحب کی زوجہ محترمہ حافظ قرآن ہے, حافظ صاحب کی بیٹی حافظ قرآن ہے. اور میں نے کبھی بھی آپ کے سیکرٹری کے سامنے اس بات کی اپنی یا اپنے کلرک بادشاہوں کی میں نے قسم نہیں اٹھائی. میں نے جب بھی آپ کے سیکرٹری سرفراز صاحب ہو یا بکسی صاحب ہو یا اس سے پہلے یوسف شاہ صاحب ہو, کوئی بھی ہو, میں حافظ صاحب کے کردار کی ضرور قسم اٹھاتا رہا ہوں کہ حافظ صاحب ایک پیسے کے روادار تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دوستو, باقی یہ سروس کا حصہ ہے. آج حافظ صاحب جا رہے ہیں, ان کے پیچھے ہم بھی جا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں ایپکا جو ہے نا, ایپکا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ایپکا وہ پاکستان کی تنظیم ہے جو غریبوں کے دکھ درد کا مداوا ہے, جو غریبوں کے لیے ہماری PWD ورکر یونین ہو یا ایپکا ہو یا کارپوریشن ہو, جہاں بھی ملازمین درجہ 4 ہم غریب آدمی ہیں, ان کے لیے ایک دنیاوی سپورٹ جو ہے نا وہ ایپکا ضرور ہے. اب تو یہ حالات ہے, خدا گواہ بشارت صاحب, میں کہتا ہوں کہ کسی ایشو پر میں کال کرتا ہوں جنگلات سے لے کر بورڈ تک, کوئی حلالی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے ساتھ نہ ہو. جس کے خون میں فرق ہوگا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں آل پاکستان کلرک ایسوسیشن بہاولپور 52 ڈپارٹمنٹ کی ترجمانی کرتی ہے اور ہمیشہ جائز حقوق کی بات کی ہے, ہمیشہ عزت نفس کی بات کی ہے, ہمیشہ ہم نے سرکاری ملازمین 1 سے لے کر 22 تک کے سرکاری ملازمین کی بات کی ہے. ہم نے کبھی اپنی بات نہیں کی. جب ملک کو مشکلات کے سامنے ہوا تو قرض اتارو ملک سواروں میں ہم نے کروڑوں روپے دیے, ہم نے زلزلہ زدگان میں اربوں روپے دیے, ڈیم فنڈ میں 64 ارب روپیہ فوج اور ہم نے دیے ہیں. ہم دینے والے ہیں, صرف لینے والے بھی نہیں ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ نے جس عزت کے ساتھ میرا معزز حفیظ سران کا آپ نے استقبال کیا ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور حافظ صاحب سے امید کرتا ہوں کہ حافظ صاحب جس طرح دوستوں نے خواہش کیا ہے کہ جب تک آپ کے معاملات کلیئر نہیں ہوتے, جب تک
جب تک آپ کے معاملات کلے نہیں ہوں گے آپ ہمارے اعزازی نمائندے کی حیثیت سے اس ادارے کی سربراہی بھی اور اس ادارے کی خدمت کرتے رہیں گے. بہت جلد ریٹائرڈ ملازمین کے سلسلے میں ایک اجلاس بلا رہا ہوں, وہی بھی بیٹھے اور بھی دوست سب ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بہاولپور میں تمام ڈپارٹمنٹ کی نمائندہ تنظیم ریٹائرڈ ملازمین کی بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی آپ کے مسائل کی بات کر سکیں. میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. طارق بلوچ صاحب آپ کا اور زید صاحب جو ہمارے آج مہمان اعزاز تھے, ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں حبیب بینک کے, آپ بھی تشریف لائے. اور ایسے تو کوئی افسر گڑبڑ کرے تو آپ کی جرت نہیں ہوتی. آپ کی انکوائریاں پینڈنگ پڑی ہیں آپ کے فیصد کی وجہ سے, اس کو تو کوئی ٹچ نہیں کرتا. غریب آدمی پہ یہ جرم ہے کہ جناب پچھلے ہفتے اتنے پیسے نہیں, دفعہ اتنے پیسے. اب کیا کر سکتے ہیں آپ کے پیسوں کو؟ یہ ٹکٹ کا نظام ہے. مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر طارق صاحب جیسا ایک اچھا عظیم انسان جو انتہائی غریب پرور انسان ہے, جن کی محبت کا ہمیں ادراک ہے, تو وہ شاہ صاحب علی عثمان بخاری صاحب سے میری استدعا پہنچائیں گے کہ آپ دیکھیں یا میرا رازق رعایت چکر نمازہ رات دیا کرنے, میرا رازق رعایت چکر نمازہ رات دیا کرنے کی روٹی شام دی پوری کریں دے شام تھی میں دی. اب کتنے اربوں والوں کو چھوڑ دیا ہے, خربوں والوں کو چھوڑ دیا ہے. 150 کی پھٹی میں جو ہے نا آپ پھٹے کھینچ دیتے ہیں. خدا کا خوف کرو, مرنا بھی ہے بھائی, دنیا تو بنے ایسا انصاف کرنا چاہیے. صرف اتنا انصاف کرے کہ جتنی تنخواہ لیتے ہیں اتنا کام کرتے ہیں. خدا کی قسم ایمانداری جیب میں آ جائے. میں تو اپنے آپ کو کرپٹ کہہ رہا ہوں نا کہ 90,000 روپے تنخواہ لیتا ہوں, 6 دفتر وزٹ کرتا ہوں, چائے پیتا ہوں, سموسے کھاتا ہوں, گھر چلے جاتا ہوں. یہ ایمانداری ہے. آپ جتنی تنخواہ لیتے ہیں آپ اپنی تنخواہ کو ملائے ایک مزدور کے تحت, آپ دیکھیں آپ کی ایمانداری آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو حافظ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا جسم و جان کا رشتہ ہے, روح و سانس کا رشتہ ہے, لہر اور بحر کا رشتہ ہے. ہم جیتے جی انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے بھی ایپکا میں کلمہ شہادت پہ بندہ گھر جاتا ہے, ویسے نہیں جا سکتا, یہ ہم نے دیکھا ہے. تو جیسے ہی ہمارے دوستوں نے ہمارے مہربانوں نے حافظ صاحب کی خدمات کا ذکر کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حافظ صاحب ایز اے سرپرست, ایز اے صدر آپ یہاں پر جس طرح کام کرتے رہے ہیں, آپ لوگ بیٹھ کر جسے بھی ذمہ داری آپ دیں گے 1-2 دنوں میں سر دست جو ہے نا, میں اعزازی طور پر قائم مقام صدر کے طور پر میں اطہر صاحب کو کہتا ہوں یہ جنرل سیکرٹری یہ کام کرتے رہے اطہر صاحب, اور اگلے ہفتے بیٹھ کر میٹنگ کر کے جس کو بھی آپ لوگ پرپوز کریں گے اس کو الطاف بھٹی صاحب نوٹیفائڈ کریں گے. میں تو نہیں کر سکتا. باقی اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جب ہم احتجاج اسلام آباد میں لاکھوں لے کر لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں تو وہاں کی تمام ایجنسیز, تمام ایمبیسیز, تمام جو سپورٹر ہیں ان کے رپورٹر ہیں دنیا کے میڈیا کے, وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی سیاسی جماعت ہے تو اس کے مقابلے میں آل پاکستان کلرک ایسوسیشن بہت بڑی جماعت ہے. میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب آپ نے بہت اچھا وقت گزارا, بہت پیارا وقت گزارا. آپ کو بھلانے میں شاید ہمیں زمانہ لگے. میری بھی سروس باقی عامر بھی 2 سال رہ گئی ہے. میں بار بار اس بات کو اظہار کرتا ہوں کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے. الطاف بھٹی صاحب میں امید کرتا ہوں آپ سے, عامر غوری صاحب سے, کہ آپ ہمارے, اب میں تو نہیں ڈویژن میں کوئی میرا عہدیدار, نہ میں نہ یونٹ میں ہوں, نہ ڈویژن میں ہوں, نہ صوبہ اپنے صوبے میں, نہ ساؤتھ پنجاب, میرا کوئی عہدہ نہیں ہے. میرے پاس پاکستان کی سطح پر ایک سیکرٹری جنرل شپ کا ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نے, اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے ڈویژنل باڈی میں, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں خدا کی قسم, اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو ایسے غریب ملازمین کی مدد کر کے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی. میں نے آج تک چڑیا گھر کے کسی ملازم کا بال بھی کر نہیں دیا. 10 ملازم ڈسمس ہوئے تھے, میں رات کو روٹی نہیں کھاتا تھا, یہ سب کو پتہ اس بات کا ہے. مجھے لاکھوں روپے کی آفر ہوئی بشارت صاحب میرے گھر جا کر, میں نے کبھی آپ کی تنظیم کا سودا نہیں کیا. میرے طارق صاحب میرے بیٹے کی طرح ہے, میرے بیٹے کے رینک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دکھ سہ لیے دنیا کی انا پھر بھی نہ بیچی, دکھ سہ لیے دنیا کی انا پھر بھی نہ بیچی. اے گردش دوران میری تعظیم کیا کر. میری بیوی 14 سال کینسر میں رہی ہے, لنگز کینسر سے بھی خطرناک, سر کا ڈوسس کی بیماری, ڈاکٹر کو بھی پسینہ آ جاتا ہے.
میں بڑے فخری انداز میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں، میں ہر دفتر سے مفاد لے سکتا تھا، کیا کمشنر کیا ڈی سی، ہماری ایپکا کا ایسا بھی دور گزرا ہے کہ یہ لوگ ہمارے سامنے ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہم افسروں کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک سلنڈر بھی آکسیجن کا لینا گوارا نہ کیا۔ جب کمشنر نے فیصلہ کیا صبح یوسف شاہ صاحب نے رات کو ڈیتھ ہوگی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میاں کسی کا حق مجھ سے نہ مارا گیا، اور اسی طرح میں نے حافظ اقبال کو پایا۔ مجھے رشتے دار کو اسلام آباد میں وہی بھائی کو پتہ ہے کہ میں کہاں مجھے جانا پڑتا ہے۔ میں صرف 1 گھنٹہ ملاقات کے لیے، میرا بیٹا 2 سال یا 1.5 سال کے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہفتہ ہمیں چھٹی ہوتی ہے، جمعہ آدھی چھٹی ہو جائے گی، ہفتہ چھٹی، اتوار بھی چھٹی ہے، یہ تو کم از کم 2.5 دن آپ ہمارے لیے کر دیں۔ میں کہ بیٹا مجھے صرف آپ انصاف کر دو کہ آپ کے انکل حافظ اقبال صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے، اس فنکشن میں میں نہ جاؤں تو کیا محسوس کریں گے؟ میرے بچے چپ ہو گئے، کہتے نہیں ان کی آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ میرے بچوں نے بھی حافظ صاحب کے ساتھ محبت اظہار کیا۔ تو میری دوستو، یہ ایک تنظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایپکا جو ہے، جس میں مجھ جیسے کئی فخر رحمان نظر آئیں گے، حافظ صاحب جیسے کئی حافظ اقبال آئیں گے، امتیاز خالد جیسے کئی امتیاز خالد آئیں گے، رانا صاحب جیسے، وحید سلطان صاحب جیسے کئی لوگ اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ہماری تنظیم میں آئیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید فضل غفار باچا صاحب کی ٹیم جو ہے، اب میں دیکھ کے آیا ہوں، خیبر پختونخوا میں نے 4 سدہ گیا، بنیر گیا، سوابی گیا، مردان گیا، نوشیرہ گیا، پشاور کے دودھ پہ رہا، راول پنڈی میں نے وزٹ کیا۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے اتنا بہادر فضل غفار باچا سپاہی اپنی لائف پہ نہیں دیکھا ایپکا کی، اتنا بہادر آدمی ہے، اتنی بہادر اس کی ٹیم ہے۔ میں بھی دوستوں کو بتا رہا تھا کہ میں رات کو سو رہا تھا، میرے ساتھ ارباب رسول اللہ قاسی صاحب بلوچستان کے صدر تھے، میرے ساتھ جناب جدود صاحب تھے، رحمت اللہ اچکزئی تھے، ہم 4 مہمان اس کے حجرے میں سو رہے تھے۔ پٹھانوں کی روایات ہے، پٹھانوں کی ثقافت ہے کہ وہ اپنے خاص مہمان کو اپنے گھر میں رہائش دیتے ہیں، ہوٹل پہ نہیں دیتے، یہ ان کی روایت ہے، یہ ان کی ثقافت ہے۔ ہم اپنے خاص مہمان کو ریسٹ ہاؤس دیتے ہیں، اچھے سے اچھا ہوٹل دیتے ہیں، مگر میں نے پختونوں کی روایات کہ غیرت مند لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، میں نے ان کی روایت دیکھی ہے کہ وہ اپنے خاص مہمان کو کہتے ہیں اگر ہم آپ کو فخر ہوٹل میں رہائش دیں تو ہماری ثقافت متاثر ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ ساری رات وہ بندہ گیٹ کے ارد گرد گھومتا رہا ہے۔ میں نے صبح نماز کے بعد باچا خان سے پوچھا، باچا بھی خیر تو ہے یار، ہم سو رہے تھے آپ جاگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار دشمن دار ہو گیا، پچھلے دنوں کو میرے کزن سے قتل ہو گیا تھا، مجھے ڈر تھا کوئی میرے مہمانوں کو نقصان، اس لیے میں 2 راتیں جاگ کر آپ کے ساتھ پہرے داری دیتا رہا۔ ایسا عظیم لیڈر ہمارا۔ تو یہ حافظ محمد اقبال صاحب زندہ باد، حافظ محمد اقبال صاحب زندہ باد، بابا ایپکا زندہ باد، زندہ باد۔ مائک لے لے آگے۔ دوستو، مجھ جیسا ناچیز بندہ، نکما بندہ، اور آپ نے اتنی تعریفیں کر دی ہے، چلیں آپ کی مہربانی ہے، آپ کی جذبات احساسات کی میں قدر کرتا ہوں، اور آپ نے میرے لیے اتنی تعریفیں کی ہیں، میرے لیے دعائیں کی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے باقی مادہ زندگی گزارنے اپنی امان میں رکھے۔ دوستو، آج آپ قائدین ایپکا اور معزز افیسران، جناب خاص طور پر ہمارے میڈیا ایڈوائزر جناب شاہد نحید صاحب، میں یقین مانے میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ میرے لیے اتنے الفاظ ادا ہوں گے۔ میں اپنے آپ کو اب محسوس کر رہا ہوں کہ میں واقعی خوش قسمت انسان ہوں۔
دوستوں میں کتنا خوش قسمت انسان ہوں کہ میرا لیڈر جناب فخر الرحمان اظہر صاحب یہاں پر بھی تھے. وہ خیبر اپنے تنظیمی دورے پر خیبر پختونخوا اور اسلام آباد وہاں پہ ان کا یعنی پروگرام تھے، لیکن اپنے پروگرام کو چھوڑ کر یہ صرف اور صرف یہاں پہ جو میرے اعزاز میں تقریب ہوئی تھی اس پر تشریف لائے ہیں. میں خصوصی طور پر میں جناب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ چڑیا گھر اور چڑیا گھر کے ملازمین کو بہت کبھی بھی ہمیں تکلیف نہیں ہونے دی، کبھی بھی دھوپ نہیں لگنے دی. میں جناب جتنے بھی ریزان تشریف لائے ہیں میں ان کا احسان و ممنون ہوں کہ ہمارے عظیم قائد جناب فخر الرحمان اظہر صاحب، جن کے ساتھ میں خوش قسمت ہوں کہ 25 سال سے میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں، اور یہ میرے وہ قائد ہیں جنہوں نے مجھے میری تربیت کی ہے اور مجھے سب کچھ انہوں نے سکھایا ہے کہ آج آپ کے سامنے میں اظہار خیال کر رہا ہوں. دوستو، یہ وہ عظیم قائد ہیں جبکہ ہمارے کو برطرف کر دیا گیا، اور وہ حالات آئے ہیں جب ہمیں ڈسمس فرام سروس کرنے کی وعید سنائی گئی. وہ حالات ہیں جب ہم پر پرچے ہوئے. میں کہتا ہوں یہ ایک پودا لگایا تھا جناب فخر الرحمان اظہر صاحب کی، وہ اتنا بڑا درخت بن گیا ہے جس کا سایہ جو ہے ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جناب فخر صاحب ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور آنے والی نسل بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائے گی. اور باقی یہ ان کی جرأت دی ہوئی ہے، ان کی محبت دی ہوئی ہے، ان کی شفقت دی ہوئی ہے کہ ہم حالات کا مقابلہ کرنا سیکھا ہے. یہ اس جیسے اثر طارق صاحب جیسے، جناب افضل بھٹی صاحب جیسے یہ لوگ ایسے یہاں پہ ہیں انشاءاللہ کہ یہ جب بھی ایسے حالات برے آتے یہ گھبرانے والے نہیں ہیں اور برے حالات کا یہ مقابلہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اور فخر صاحب آئندہ کے لیے جناب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کو میں حلف دیتا ہوں، اور الطاف بھٹی صاحب ہمارے ڈویژنل صدر ہیں، جناب بشارت چیمہ صاحب ہمارے جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں، میں جناب رؤف الرحمان صاحب ہمارے وائس چیئرمین، جناب رانا وحید سلطان صاحب ہیں، جناب سلطان علی احوان صاحب ہیں، میں اپنے غوری صاحب ہیں، میں اپنے تمام لیڈروں کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ میں ایپکا کے ساتھ میں زندگی بھر دامے کرمے قدمے سکنے میں بالکل ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ میرا دامن چولی کا رشتہ ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتا. یہ بھی مجھے پچھلے دنوں کی بات آئی ہے کہ جناب آپ نے یہ جو انکوائری پرچے، میں نے کہا جی چھوڑیں جی، یہ جو پینشن ہے میں اس کو چھوڑ کر اپنے ایپکا کو میں مقدس سمجھتا ہوں. میں اور میں جناب اپنے قائد، اپنے جناب ادارے کے سربراہ جناب ڈاکٹر طارق صاحب کو میں یقین دلاتا ہوں یہ جنوبی پنجاب کا یہ ہمارا خوبصورت ادارہ ہے، ہم اس کو مزید خوبصورت بنانے میں یہ میرے ملازمین ہیں. یہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو سب کا پالن ہار ہے، وہ یحیی و یمیت،
एक मिनट के लिए साथ खड़े हो। वल-अव्वलु वल-आखिरु वल-ज़ाहिरु वल-बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। मैं सबसे पहले अपने मोहतरम कायद जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान जनाब फखरुर रहमान अजहर साहब और आज के इदारे के मेज़बान जनाब क्यूरेटर साहब जनाब डॉक्टर तारिक महमूद साहब और जनाब राना वहीद सुल्तान साहब, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि इस्लामाबाद से तशरीफ लाए। जनाब सुल्तान अली अवान साहब, सदर लोधरा और जनाब तारिक बलोच साहब और जनाब जाहिद साहब और सरदार रऊफुर रहमान साहब और जनाब कबीर सदर जनाब अल्ताफ साहब और इंतहाई मौसम का जनाब बशारत टीमा साहब और हमेशा उनका एपका के साथ वालिहाना ताल्लुक रखते हैं जनाब चौधरी अफजल साहब और जनाब आमिर गौरी साहब और जनाब गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म से इम्तियाज खालिद साहब, शाहिद साहब, मेरे ग्रीन पाकिस्तान के दोस्त। और यहाँ पे मुझे खुशी है कि यहाँ पर कंट्रैक्टर भी आए हुए हैं और मेरे चिड़ियाघर के ओहदेदारान और मेरे अजीज जनाब उस्मान कुरैशी से हैं। मैं इदारे से मोहब्बत करने वाला हूँ। इंशाल्लाह हम इस इदारे को मजीद खूबसूरत बनाएंगे और इसके बाद जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसे अच्छे तरीके से निभाऊंगा। और दोस्तों, ये जितनी तारीफें हुई हैं ये मेरे दोस्तों की वजह से और चिड़ियाघर के तमाम हुजूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जिस तरीके से मुझे गेट पर वालिहाना इस्तकबाल किया है, यकीन माने मैं कब तरफ हुए थे जब हमें गुराया साहब के टाइम मुझे और जनाब फखरुर रहमान अजहर साहब और हमारे साथी अफजल साहब, तारिक साहब हम आप पर पर्चे हुए थे और इन्होंने मेहरबानी की थी, दिफा हमारा कराया था, हमारा बाल भी बिगा नहीं हुआ। और जनाब फखरुर रहमान अजहर साहब की खिदमत अगर मैं पेश करने लगे तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बल्कि दिन भी गुजर जाए, रात भी गुजर जाए, फिर भी इनकी खिदमत मैं पेश नहीं कर सकता। दोस्तों, जहाँ तक मेरा ताल्लुक तंजीम से रहा है, चिड़ियाघर से रहा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने कायद की तरबियत पे कभी भी करप्शन की यहाँ पर कोशिश नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर करप्शन का 1 रुपया भी आज तक साबित नहीं हुआ। और ये मेरा वो अजीम लीडर है कि जहाँ पर एक चिड़ियाघर का एक पल का रवादार नहीं रहा। और मुझे याद है, वो भी वक्त याद है कि जब लोग इनको लाखों एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको लाखों रुपए की ऑफर और अफीसरान की तरफ से इनको लाखों रुपए की ऑफर और वो कॉन्ट्रैक्टर जो इनको घरों पे जाकर वहां पे लाखों रुपए की ऑफर करते थे। और ये मेरे वो कायद हैं जनाब फखरुर रहमान अजहर साहब, इस सब्ज़ाज़ार में उसे बुलाया और तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा, देखे ये मुझे 3 लाख में ये बंदा मुझे ये बंदा जो मकरूह किस्म का है ये मुझे खरीदने आया है। मैं इसके खरीदने पर मैं इस तरह की लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे पर। ये मेरा अजीम कायद
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور میں ان کا اتنا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ میرے لیے کم ہے۔ آج جو بدولت مجھے آپ نے تعریف کی ہے، آپ نے محبت کی ہے، آپ نے میرے ساتھ والہانہ استقبال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میرے قائد کی وجہ سے ہے۔ دوستو، وہ مشکل حالات آئے ہیں ہم پر، چڑیا گھر کے مجھ پر احسانات ہیں، میں انشاءاللہ اس کے قرض ادا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا۔ آخر میں فخر صاحب، ایگزیکٹو باڈی، ڈویژنل باڈی، وہ جو یہاں پہ شامل ہیں، میں ان کا آنے پر بار بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں بھی فرمایا ہے کہ آپ شکر ادا کریں۔ اگر شکر ادا آپ انسان کا نہیں کرتے تو گویا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اس لیے جناب میرے معزز قائدین، میں آپ کا، دوستوں کا، اور جو ریٹائرڈ ملازمین یہاں بیٹھے ہیں، کنٹریکٹر بیٹھے ہیں، میرے دوست بیٹھے ہیں، میرے عزیز بیٹھے ہیں، دوستوں میں آپ کا بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب بدرالاسلام ہاشمی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر میری ریٹائرمنٹ پر یہاں پر تشریف رہے ہیں، اور مجھے آپ نے خرید لیا ہے، مجھے خوشیاں عطا کر دی ہیں۔ دوستو، میں یہاں پر کبھی نہیں بھولوں گا، اور فخر صاحب کے لیے ایک شعر ہے، اپنے ادارے کے سربراہ کے لیے ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ اپنی تو یوں مثال ہے، جناب فخر صاحب، آپ کی نظر میں اپنی تو یوں مثال ہے جیسے کوئی شج اوروں کو چھاؤں بخش کے خود دھوپ میں جلے۔ کچھ تو ہوتے ہیں محبت کے آثار، اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ میں آخر میں جناب الطاف بھٹی صاحب کو، جو کہ میرے ڈویژنل صدر ہیں، اور جناب بشارت چیمہ صاحب کو ایک دفعہ پھر میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ چڑیا گھر، اسٹیڈیم، وائلڈ لائف، اور میں خود آپ کے ساتھ 24 گھنٹے حاضر ہوں۔ جب بھی آپ بلائیں گے انشاءاللہ حاضر اقبال ضرور حاضر ہوگا۔ بہت سلام، مہربانی۔ بابا ایپ کا جس انداز سے انہوں نے سپیچ کی ہے نا، میں نے اپنی لائف میں بہت کم افسر دیکھے ہیں اور بہت کم آفیشل دیکھے ہیں۔ یہ واقعی ببر شیر ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ میں بڑے بڑے افسروں کو، میں نے چیف انجینئر کو روتا دیکھا ہے ریٹائرمنٹ پر، میں نے افسروں کو روتا دیکھا ہے۔ یہ واقعی ببر شیر ہیں، یہ حافظ قرآن ہے اور اللہ کے شیر ہیں۔ اور باقی رہ گئی، مجھے فخر بھائی نے ابھی بتایا کہ کوئی پرابلم ہے آفیشل کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے درمیان ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ملازمین کی۔ اور خواجہ صاحب کا، یہ حافظ اقبال صاحب کے لیے اور میرے غیرت مند ملازمین کے لیے ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کرنا کرنا ہر کوئی آکھے کہ میں بھی آکھا کرنا، جس کرنے وچ خوشبو نہیں اس کرنے نو کی کرنا، طالبان دی دار ترے دا بیٹا مار کے دھرنا، غلام فریدہ دنیا لگ بھیا کے اسا سجدہ یار نو کرنا۔ حافظ صاحب انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ میرے ملازمین جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو بھی انکوائری سے ہیں، یہ بخاری صاحب ہمارے محسن ہیں، ہم نے ان کو ویلکم کہا ہوا ہے۔ وہ آج کسی سیکٹری کا دورہ ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ وہ نہیں ہے۔ ہماری ان سے التماس ہے کہ وہ ہمارے ملازمین کے بالکل یکساں سلوک کریں،
ورنہ بخاری صاحب ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے قابل عزت ہیں. اگر بخاری صاحب نہیں ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان موجود بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں بخاری صاحب سے بات کروں گا، ان سے درخواست کروں گا کہ ملازمین کی جو بھی انکوائریز ہیں وہ ختم کریں. ورنہ میں کمشنر صاحب بھاولپور سے ٹائم لوں گا اور ان کو بھی ادھر بلاؤں گا. جو ملازمین کے مسائل ہیں، میں ملازمین سن لیں، میں کسی کی کوئی ٹیسی نہیں کر رہا. میں ملازمین سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتا. جو ہماری عزت کرے گا ہم اس کی 100 دفعہ عزت کریں گے. جناب سردار طارق خان صاحب پریزیڈنٹ اوقاف جناب ساتھیوں چائے کا بھی اہتمام ہے، چائے پی کر جائیے گا. نہیں سب کو تو دیں. نہیں سب کسی والے پر بہت ہو گئے. آ جاؤ نا.